الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، ماہ رمضان کا مہینہ جاری ہے تو درود پاک کی کثرت کی نیت فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم اپنے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین کو سلسلہ آؤ نماز سیکھے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، کل ہمارے سلسلے میں نماز کے متعلق کافی اہم گفتگو، اس کی حکمتیں اور وضو کے متعلق اس کے فرائض اور وضو کا طریقہ بیان کیا گیا تھا۔ کیونکہ ہم نماز کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، سلسلہ آؤ نماز سیکھیں، تو نماز کی جو شرائط ہیں تو ان شرائط میں سے پہلی شرط جو تھی وہ تھی طہارت، اور طہارت کا مطلب پاکیزگی حاصل کرنا۔ نمازی کا بدن، جسم جو ہوتا ہے، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے کچھ مختصر سی تفصیل کل سنی اور کچھ مختصر آج بھی ہم سنیں گے۔ مختصر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو نماز کی شرائط ہیں، استقبال قبلہ، نیت، ستر عورت، وقت، ان کی تفصیل کے لیے گھنٹوں درکار ہیں، ایک ایک کی تفصیل کے لیے۔ جی ہاں، تو جو بیسیکلی جو بنیادی چیزیں ہیں، یا بعض ہمارے اسلامی بھائی جس چیزوں میں غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کی طرف توجہ انشاءاللہ تعالی ہم دلانے کی کوشش کریں گے۔ طہارت کے متعلق جو یہ ذکر کیا گیا تھا کہ حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا۔ حدث اکبر وہ چیز جو وضو کو لازم کر دے، اور حدث اکبر وہ چیز جو غسل کو لازم کر دے۔ تو وضو کے متعلق کل ہم نے کافی گفتگو سنی، اور جو ہماری بے احتیاطیاں ہمارے اسلامی بھائی کر دیتے ہیں ان کے متعلق بھی ہمیں سننے کی سعادت حاصل کی۔ لیکن آج کو ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میں سناتا ہوں آج، کہ کتنا پیارا اصلاح کا انداز۔ کسی نے نماز میں غلطی کی اور وضو میں غلطی کی، تو کیسے ان کو سمجھایا آپ بھی سنیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں بھی اگر یہ کمی ہو، یا آپ کے سامنے کوئی ایسی غلطی کرے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دو نوجوان شہزادے، ان کا ایک مرتبہ گزر دریائے فرات کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی بوڑھے میاں دریا کے کنارے وضو کر رہے۔ اب وضو انہوں نے کرتے جب دیکھا تو دیکھا گیا کہ وہ وضو جو درست طریقہ ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ ارشاد فرمایا، اس طریقے پر وہ وضو نہیں کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی بوڑھے میاں نے۔ اب جب نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ نماز بھی انہوں نے اس طریقے سے نہیں پڑھی جیسے پڑھنا چاہیے۔ جلدی جلدی انہوں نے نماز کو مکمل کر لیا۔ اب ان دونوں شہزادوں کے دل میں اصلاح کا جذبہ بیدار ہوا کہ ہم ان کی کیسے اصلاح کریں، کیونکہ ہماری تو عمر کم ہے اور یہ ان کی عمر زیادہ ہے۔ اگر ہم نے نہ بتایا تو یہ تو اپنی نماز ضائع کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ نمازیں ہی غلط اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، وضو بھی غلط طریقے سے کر رہے ہیں، تو کیسے ان کو بتایا جائے۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر تو ہم ان کو ڈائریکٹ کہیں کہ آپ نے یہ غلط طریقہ اختیار کیا ہے یا غلط طریقے سے نماز ادا کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بات بننے کی بجائے بگڑ جائے۔ ایسا ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات، کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا تم 4 دن کے آئے ہو ہمیں بتا رہے ہو۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علم دین اگر کوئی درست ہمیں سکھا رہا ہے، اس کی بھلے ہی عمر کم ہو، لیکن اگر علم دین سکھا رہا ہے تو بالکل سیکھ لینا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا، اگر کوئی اچھی بات، نیکی کی بات کوئی چھوٹا بچہ بھی بتاتا تھا تو اس کو قبول کر لیا کرتے۔
بہت سارے اس کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ تو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کی اصلاح کی جائے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہم نوجوان ہیں اور آپ عمر رسیدہ ہیں، آپ کی عمر تو ہم سے زیادہ ہے، آپ کو وضو اور نماز کے مسائل کا علم ہم سے زیادہ آتا ہوگا، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اگر ہم میں کوئی کوتاہی پائیں، غلطی پائیں تو ہماری اصلاح کیجیے۔ اب انہوں نے، دونوں نوجوان نے اچھے انداز سے اطمینان سے وضو کیا جیسا سنت طریقہ تھا، اس کے بعد اطمینان سے مکمل نماز ادا کی۔ جب انہوں نے اطمینان سے نماز ادا کی تو وہ تو انہوں نے اسی طریقے سے کی جیسا کہ سنت مبارکہ ہے، جو درست طریقہ ہے نماز ادا کرنے کا۔ تو اب ان بوڑھے میاں کو خود احساس ہو گیا کہ میں تو یہ غلطی کر رہا تھا، میں تو اس طریقے سے نہیں کر رہا تھا، ان کو خود ہی ان کے دل میں احساس ہو گیا، اور آئندہ درست کرنے کے لیے اور اطمینان سے نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے خود ہی نیت کر لی۔ سبحان اللہ! اے عاشقان رمضان، یہ کتنا پیارا طریقہ ہے، اور انہوں نے اصلاح بھی ان کی ہو گئی اور پیارا طریقہ بھی انہوں نے سیکھ لیا اور ان کو برا بھی نہ لگا۔ یقیناً ایسا بہت سا مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اور غلطی ایسی کر جاتے ہیں کہ اگر وہ اس پر توجہ نہ دیں تو ان کی نمازیں ضائع ہوتی جاتی ہیں۔ جی ہاں، بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا امام بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن رکوع اور سجدہ درست طریقے سے ادا نہ کر رہا تھا، تو اس سے فرمایا کہ جو تم نے نماز پڑھی ہے، اگر اسی حالت میں تم انتقال کر جاؤ تو سن لو، تم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر! اور سنن نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے۔ فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہ پڑھی، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر نہیں مرو گے۔ تو اے عاشقان نماز، ہم بہت میں سے بہت ایسے ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن وہ مسٹیک کر جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، وضو کا درست طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، یا غسل کا درست طریقہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے سیکھ کر وضو، غسل اور تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی ہماری وضو کے حوالے سے، وضو کا طریقہ ہم نے سیکھا، تو ہم اب گفتگو کرتے ہیں کہ وضو میں چند بے احتیاطیاں کچھ لوگ کر جاتے ہیں۔ وہ کیا بے احتیاطیاں ہیں؟ تو وہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ اپنا کلی کر رہے ہیں، چہرے پر ہاتھ مل رہے ہیں، کونیاں کو بازو اوپر کر رہے ہیں، آستین اوپر کر رہے ہیں، اور نل کھلا ہوا ہے اور وہ پانی بہتا چلا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس کے طرف توجہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مائع مستعمل، استعمال شدہ پانی۔ مائع مستعمل کیسے ہوتا ہے، اور اس پانی کا اس کے وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کرنا ہمارا کیسا ہے؟ توجہ سے آپ سننے کی نیت فرما لیجیے اور اس پر عمل بھی کیجیے۔ اگر ہم نے یہ غلطی کر دی تو سن لیجیے گا کہ ہمارا وضو نہیں ہوگا اور مائع مستعمل سے غسل بھی نہیں ہوگا۔ بہر شریعت میں ہے کہ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ، کوئی شخص ہے وہ بے وضو ہے، اس کا ہاتھ یا انگلی کا پورا ناخون، یا انگلی کا پورا جو ہوتا ہے، پورا یا ناخون یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، جان بوجھ کر یا بھول کر پانی میں ڈال دے، جو بالٹی ہے یا لوٹا ہے، عام طور پر گھروں میں نل اگر نہیں ہوتے ہیں تو بالٹی سے یا نل سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان وضو کرنا چاہتا ہے بالٹی سے یا لوٹے کے ذریعے سے، تو اب اگر اس کو ایسے پکڑا گیا اور اس کے اندر اگر ہمارا ناخون چلا گیا جو پہلے دھلا ہوا نہیں تھا، یا ہماری انگلی کا کوئی پورا چلا گیا، کوئی حصہ جسم کا ایسا لگ گیا جو دھلا ہوا نہیں تھا، اب وہ پانی قابل استعمال نہیں ہے۔ قابل استعمال سے مراد یہ کہ اب وہ پانی وضو کے لائق نہیں ہے، اب اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو ہمارا وضو نہ ہوا۔ اب اس کو توجہ سے رکھیے گا، ذہن نشی کر لیجئے کہ جب بھی اگر ہمیں لوٹے سے وضو کرنا ہے یا بالٹی سے اگر ہمیں کچھ نکالنا ہے تو ہمارا بلا دھلا ہوا ہاتھ، اس کا کوئی پورا یا ناخون اس بالٹی کے اندر یا لوٹے کے اندر نہ جائے۔ اسی طریقے سے غسل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بالٹی سے نہاتے ہیں، تو بالٹی میں بھی اگر بے غسلہ شخص ہے تو وہ اگر اس نے ہاتھ ڈال دیا یا بغیر وضو ہے اس نے ہاتھ ڈال دیا اپنا، تو وہ پانی اب غسل کے قابل نہ رہا، یعنی اب اس سے غسل نہیں ہو سکتا۔ اب جب غسل ہی نہیں ہوگا
پھر تو وہ شخص کا مسجد میں جانا بھی حرام ہے. گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنا بھی اس کا درست نہیں، نماز ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ناپاک رہا ابھی. اس لیے اس کی طرف احتیاط دلانا بے حد ضروری ہے ہمیں، کہ ہمیں مائع مستعمل کو کس طریقے سے بچانا ہے. مراد یہ کہ اب پانی کو مستعمل ہونے سے بچانا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دور رکھے. اچھا، اس کا پھر کیا طریقہ آسان ہو سکتا ہے؟ تو آسانی یہ ہے کہ سب سے پہلے چاہے وضو کرے یا غسل کرے، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، اور اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کا ہاتھ بالٹی میں یا لوٹے میں نہ جائے. اپنے ہاتھوں کو پورا اچھی طریقے سے ایک مرتبہ اگر دھو لیا تو پھر اس کے بعد اگر ہاتھ جاتا ہے بالٹی کے اندر یا وضو کے لیے لوٹے کے اندر تو اب حرج نہیں ہے، اب وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے اور نماز بھی ہو سکتی ہے. جی ہاں، یہ طریقہ اس کو آپ یاد رکھ لیجئے گا، تاکہ ہمارا جو اگر یہ غلطی کر رہے ہیں تو یہ غلطی نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا، وضو کے متعلق کچھ چیزیں بھی مشہور ہیں کہ اگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وضو میں اگر یہ کام کر لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. آئیے شریعت کا کیا حکم ہے یہ ہم جانتے ہیں. مشہور یہ ہے بعض لوگوں میں کہ خنزیر کا نام جو لے دے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، کسی کا بھی نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے دوسری بات کہ کسی کا ستر دیکھ لے. اب ستر کیا ہوتا ہے؟ مرد کا ستر یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت یہ چھپانا فرض ہے، لازمی ہے. بلا ضرورت اس کو کھولنا اور اس کی طرف دیکھنا ناجائز ہے. بلا ضرورت شرعی اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے. تو اب کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے اس حصے کو دیکھتا ہے تو بلا ضرورت تو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، بالفرض دھوکے سے نظر پڑ گئی کسی کی تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، جبکہ ایسا نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی گالی دے دے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو گالی دینا ناجائز و حرام ہے، بالکل نہیں دینا چاہیے. اس سے سامنے والے کا دل بھی دکھتا ہے یا بس اوقات بہت سارے گناہوں میں پڑنے کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ گالی دینے کے بعد، غیبت کرنے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کو بھی خاص خیال رکھیے. اچھا، چند باتیں وضو کے ٹوٹنے کے حوالے سے کہ وضو بھی ہم میں یہ مشہور ہے کہ کسی کو ریح آ گئی یا پھر پیشاب یا پخانہ آیا تبھی وضو ٹوٹتا ہے. ایسا نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جن سے وضو ٹوٹ سکتا ہے. جی ہاں، ایک یہ کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے اور بھی اس کے ذکر کیے گئے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے بدن سے خون نکل کر بہہ گیا، تب یہ نہ تو پیشاب ہے نہ پخانہ ہے، ایسی چیز نہیں ہے، لیکن خون نکل کے بہہ گیا تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یا انسان کے بدن سے، ظاہری بدن سے کوئی پیپ نکل کے بہہ گئی تو اس صورت میں بھی وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. لہٰذا ہمیں اور بھی بہت سارے اس کے مسائل ہیں، تو ہمیں باقاعدہ طور پر ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، اور جو چیزیں ہم نے سیکھی اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پیارے ناظرین، ہم نے وضو کے متعلق بہت ساری چیزیں جانی، وضو کی بے احتیاطیاں جو لوگوں میں مشہور ہیں، عام طور پر جو لوگ اس کو غلط جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور وضو کے پانی کے مستعمل ہونے کا بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، تو اس کو ذہن نشی کر لیجئے گا، تاکہ کہیں ہمارے وضو یا غسل جو ہم کر رہے ہیں وہ ضائع نہ ہوں. اگر وہ ضائع ہوئے، وضو یا غسل ہی نہ ہو، تو پھر نمازیں بھی ہماری ضائع ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہماری تمام نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں غسل کی جانب، چونکہ حدث اکبر جو ہے وہ غسل کو لازم کرتا ہے. تو حدث اکبر کوئی شخص ناپاک ہو جائے تو اب اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جہاں پر نماز کا ذکر کیا وہاں پر وضو کا بھی ذکر کرا، اور اسی طریقے سے غسل کا بھی. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد غسل ہی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ تو تھا وضو کے متعلق کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اور سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو لو. یہ تو وضو کے متعلق تھا. غسل کے متعلق آگے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ.
تو یہی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد غسل ہے، انسان کو غسل کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اور اسلام نے، دین اسلام نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہی زندگی گزارنے کے لحاظ سے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، جہاں پر اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ کیونکہ کل ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو دین بھی مکمل ہے، تو ہر طرح کی رہنمائی علماء ہمیں کریں گے اس ذریعے سے، قرآن و حدیث سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی رہنمائی کے ذریعے سے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں غسل کی جانب پہ۔ غسل کے کا کیا طریقہ کار ہے، اور غسل میں کیا چیزیں ہیں جس میں بعض بے احتیاطیاں لوگ کر دیتے ہیں، اور غسل کے فرائض کیا ہیں، ان کو آپ اچھے انداز سے یاد کر لیجئے۔ وضو کے فرائض آپ کو یاد ہوں گے، کل بتائے گئے تھے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو گھٹنے سمیت دھونا۔ لیکن غسل کے جو فرائض ہیں وہ آپ سماعت کر لیجئے اچھے انداز سے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی رہ گئی، اس میں کسی بھی قسم کی کمی رہ گئی تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ یہ غسل ہی اگر نہ ہوا تو پھر وہ شخص ناپاک کا ناپاک ہی رہا۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، یہ پہلا فرض ہے۔ میں فرض کے بعد بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ابھی ہم یہ سنیں گے غسل کا طریقہ۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ ہے اس کے فرائض، اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ ہم غسل کا طریقہ اب ہم سن لیتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لوگ بالٹی کی بالٹی اپنے اوپر ڈال دیتے ہیں، لیکن کچھ جگہ ایسی رہتی ہیں کہ وہ سوکھی رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا غسل ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس غسل کا تو تیسرا فرض ہے نا کہ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ تو اس کا طریقہ ہم سن لیتے ہیں کہ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح سے نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ یہ دل میں نیت کرنا ہے، زبان سے نہیں بولنا، کیونکہ اصل نیت دل کے ارادے کا ہی نام ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھو لیجئے 3 مرتبہ۔ اب یہ دھو لیں گے تو اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب دھونے کے بعد اگر آپ بالٹی میں بھی پانی ڈالتے ہیں تو اب وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئے، چاہے وہاں نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، اور بدن پر جہاں نجاست لگی ہو اس کو اچھے طریقے سے دھو لیجیے۔ اب اس کے بعد نماز جیسا وضو کیجیے، کلی کیجیے۔ کلی بھی ایسی کر رہی ہے کہ جیسا کلی کرنے کا حق ہے، جس منہ کے ہر پرزے، دانت کی کھڑکیاں، اس کے کنارے، زبان کے ہر کروٹ تک کیجیے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کیجیے، روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کریں۔ اور کلی 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں، اور اس میں بھی یہی احتیاط ضروری ہے کہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، کہ ذرہ برابر بھی رہے گا سوکھا رہ گیا تو غسل ہی نہ ہوگا۔ ناک میں اگر رینٹ لگی ہے تو اس کو چھڑانا فرض ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے پھر ناک کے تمام حصوں میں نرم حصے تک پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ اب ناک میں پانی چڑھانے کے بعد جو وضو کا طریقہ کار ہے، چہرہ دھونا، ہاتھ کو دھونا، مسح کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں کر لیجیے۔ اب اس کی 2 صورتیں جہاں پر آپ کھڑے ہیں، کہ جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں پر پانی جمع ہو رہا ہے یا پانی جمع نہیں ہو رہا۔ اگر پانی جمع ہو رہا ہے تو اس صورت میں ہے کہ اب اس کے بعد میں آپ چوکی پر کھڑے ہو جائیں، دوسری جگہ آ جائیں، اور اس کے بعد میں آپ تمام پورے بدن پر پانی بہا لیں۔ پورے بدن پر پانی بہانے سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائیں، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں، اور پھر 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہا لیں۔ اب اگر آپ الگ ہو جائیں اس جگہ پر جہاں پر آپ پہلے تھے، اور وہاں پر آپ نے پہلے پاؤں نہ دھوئے تھے، تو اب پاؤں دھو لیجیے۔ اور اگر وہ پانی ایسا، عام طور پر غسل خانوں میں یہی ہوتا ہے کہ پانی جمع نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسا نالا بنا ہوا ہوتا ہے کہ جالی سے وہ پانی نکلتا جاتا ہے، یا چوکی پر اگر کسی سٹول پر آپ بیٹھے ہیں چھوٹے تو اس پر آپ بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر اسی وقت آپ پاؤں کو دھو سکتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ تو آپ کا غسل کا طریقہ ہوگا کہ پورے بدن پر آپ نے پانی بہا لیا، لیکن کچھ چیزیں ہیں بے احتیاطیاں جو ہمارے بعض حضرات کرتے ہیں، تو ان کی طرف توجہ دلانا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ گردن کا جو یہ حصہ ہے، یہاں پر اگر ہم سر پر پانی ڈالتے چلے جائیں تو جب تک ہاتھ سے یہاں پر پانی نہیں لگائیں گے اٹھا کر، تو اس صورت میں پھر پانی یہاں نہیں پہنچے گا۔ تو یہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ غسل میں جہاں جہاں ہمارے بدن میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بغیر ہاتھ لگائے پانی نہیں پہنچے گا، تو یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہاں پر ہاتھ لگا کر اچھے طریقے سے پانی بہائے۔ جسم کا کوئی ذرہ برابر بھی جگہ باقی نہ رہے جو غسل میں ہمارے دھونے سے باقی رہ جائے۔ جی ہاں، کہ اگر باقی رہ گئی تو آپ کو معلوم ہے تو ہمارا فرض تھا تیسرا، کیا فرض تھا؟ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔
تو اب اس صورت میں ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو اور بھی جسم میں جگہ ہے، مثال کے طور پر کانوں کا پیچھے کا حصہ ہے اور بعض لوگوں کے کانوں کے پیچھے حصے پر بال بھی آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں وہاں بھی پانی بہانا ضروری۔ اسی طرح بعض لوگوں کی بھویں بہت زیادہ گھنی بھی ہوتی ہیں، تو اسی طرح مونچھیں ہیں، داڑھی ہے، تو ان کے ہر بال کی جڑ تک اور اس کی کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے، لازمی ہے، کیونکہ اگر وہاں تک پانی نہ پہنچایا تو اس صورت میں پھر تو غسل ہی نہ ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ مونچھیں ہیں، بھویں ہیں، تو اس مونچھوں اور بھووں کے اندر حصے تک کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، جب کوئی شخص غسل کرتا ہے تو اس کو کہاں رہنا چاہیے؟ غسل ایسی جگہ کرے، بہتر یہی ہے کہ جہاں پہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اندر ایسے غسل خانے میں کرے۔ لیکن بعض لوگوں کے گھروں میں یا تو غسل خانے بعض اوقات ایسے مہیا نہیں ہوتے ہیں، یا بعض لوگ گھر سے ایسے باہر ہوتے ہیں، وہاں پر غسل خانے کی ایسا فی الحال کنڈیشن نہیں ہوتی اور نہانا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر یہی حکم دیا جائے گا کہ اپنے ستر کو چھپائے۔ ستر کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ پیٹ میں جو ناف ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ ستر ہے، اس کو کسی اچھے موٹے کپڑے سے اس میں وہ حصہ چھپائے اور پھر اس کے بعد نہا سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے پھر۔ لیکن اگر کوئی باریک کپڑا ہے تو خدا نخواستہ ایسا ہو کہ وہ گیلا ہونے کے بعد جسم کا اندرونی حصہ نظر آنے لگا، تو یہ پھر درست نہیں ہوگا۔ تو اگر باریک کپڑا ہے تو اس کو 2-3 طے کر لیں تاکہ بھیگنے کے بعد بھی وہ اندرونی حصہ نظر نہ آئے۔ تو اس کا خاص خیال رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو اے عاشقان رمضان، یہ غسل کا جو طریقہ ہم نے سیکھا، تو غسل کے طریقے میں جو ہمارے کمیاں ہو جاتی ہیں اور غسل کے طریقے میں جو ہم یہ مسٹیک کر جاتے ہیں، تو یہ مسٹیک ہماری نہ ہو، تاکہ ہمارا غسل بھی درست ہو جائے اور ہماری نمازیں بھی درست ہو جائیں۔ غسل کے ہم نے 3 فرائض بیان کیے۔ غسل میں پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اس پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ غسل کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ جی ہاں، غسل کرنا سنت بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور غسل کرنا مستحب بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ سلسلے کا وقت ابھی کم ہمارا بچا ہے، اور دوسری تیمم کی طرف بھی ہمیں جانا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم تیمم کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے۔ تو غسل سنت کب ہے؟ تو فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جمعہ کے روز، عید الفطر کے روز، ابھی رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عید آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی سعادت عطا فرمائے۔ بقر عید، عید الاضحیٰ میں، عرفے کے دن، یعنی جو 9 ذوالحجہ ہوتا ہے، عرفات میں جب وقوف عرفہ کرنا ہوتا ہے عرفے کے دن، اور احرام باندھتے وقت نہانا، غسل کرنا، یہ سنت ہے۔ یہ آپ نے جان لیجئے کہ غسل کرنا سنت کب ہے؟ یہ جمعہ کے روز، عید الفطر کے روز، اور عید بقر عید، اور احرام باندھتے وقت۔ غسل کرنا بعض اوقات مستحب بھی ہے۔ مستحب کب ہے؟ حاضری مدینہ کے وقت۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے، اور باادب باذوق حاضری ہم سب کا مقدر فرمائے۔ کاش ماہ رمضان ہمیں آئندہ سال مدینے میں ہم سب کو گزارنا نصیب فرمائے۔ تو حاضری مدینہ کے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے مجلس میلاد، کوئی اجتماع ہے، مجلس میلاد ہے، اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ کوئی شخص سفر سے آنے والے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں کہ جو ہم نے غسل میں طریقہ بیان کیا کہ غسل کرنا ان سے مستحب ہے۔ اب آپ ذہن میں بعض لوگوں کے ایک سوال آتا ہے، وہ سوال یہ آتا ہے کہ کوئی شخص ہے، وہ کہیں پر ہے، وہاں پر غسل اس پر لازم ہو گیا یا وضو ٹوٹ گیا، اب وہاں پر پانی مہیا نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ نماز تو پڑھنا ہے، نماز تو معاف نہیں ہوگی نا ایسے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کا حل کیا ہے؟ دین اسلام نے ہمارے لیے اس میں بھی رہنمائی کی۔ جی ہاں، کیونکہ دین اسلام میں ہر جگہ ہماری رہنمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی آیت میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ جب فلم تجد ماء فتیمموا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، پاک مٹی کا قصد کرو۔ تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو اب ہم یہ طریقہ ہم سیکھتے ہیں کہ تیمم کیوں کیا جاتا ہے، تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ تو تیمم کا جو طریقہ کار ہے، تو اس سے پہلے اب یہ جان لیجئے کہ تیمم کے اندر تیمم کب ہم کر سکتے ہیں، کب نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ جس کا وضو نہ ہو یا غسل یا نہانے کی ضرورت ہو تو پانی پر قدرت نہ ہو، تو اس کو غسل یا وضو کی جگہ تیمم کر سکتا ہے، وہ کافی ہوگا۔ اب وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہوگا، وہ اس تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں، اچھا، اس کی چند صورتیں ہیں۔
کہ قدرت نہیں ہے پانی پر، اس کی کیا کیا صورتیں. پہلی تو یہ ہے کہ اس شخص کو ایسی بیماری ہے، وہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وضو کرنے سے یا غسل کرنے سے اس کی بیماری زیادہ دیر میں ٹھیک ہونے کا قوی امکان ہے، صحیح اندیشہ ہے، یا اس نے خود پہلے آزمایا ہوا ہے کہ پہلے اس نے غسل کیا تھا، اس وجہ سے اس کی بیماری لیٹ سے صحیح ہوئی تھی یا بیماری بڑھ گئی تھی، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہوگی کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے. اسی طریقے سے دوسرے یہ ہے کہ سر پر پانی ڈالنا اگر اس کو نقصان دیتا ہے، تب حکم یہ ہوگا کہ صرف سر کے علاوہ دیگر جسم پر پانی بہا لے، اور سر کے لیے پانی بہانا پھر اس کو ضروری ہے، پھر پورے سر کا پھر وہ مسح کر لینا اس کے لیے کافی ہوگا. اچھا، پانی چاروں طرف ایک ایک میل تک نہیں، کہیں ہم گاؤں میں پہنچ گئے، کہیں علاقے میں پہنچ گئے، کسی جنگل میں، اور چاروں طرف آپ پانی نہیں ہے، اور ایک ایک میل تک، اور آپ کو کبھی غالب گمان ہے اس بات کا کہ چاروں طرف پانی نہیں ملے گا، تو اب اس صورت میں اجازت ہوگی، بے وضو اگر ہے تب بھی تیمم کر سکتا ہے، بے غسل ہے تب بھی تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اتنی سخت سردی ہے کہ نہانے سے اس کو مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہے، اور گرم پانی کرنے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہوگی کہ وہ تیمم کرے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، گرم پانی کرنے کا اگر انتظام ہے تو اب اس پر لازم ہوگا گرم پانی کر کے ہی غسل کرے یا وضو کرے، اب تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایسی صورت کوئی نہیں ہے، تب اس صورت میں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم تیمم بھی کر سکتے ہیں. اب تیمم کا طریقہ سماعت فرما لیجئے. تیمم کا طریقہ کار جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی زمین کی قسم سے، جو چیز زمین کی قسم سے ہو، مٹی ہے یا زمین سے نکلنے والا کوئی ایسا پتھر ہے یا سنگ مرمر ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمین کی جنس سے ہیں، تو ان پر ہاتھ مارے، اس پر اچھے طریقے سے ہاتھ مار کر لوٹے. زیادہ اگر گرد لگ گئی ہے، دھول ہے، تو پھر اس کو اس طریقے سے جھاڑ بھی سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اپنے سارے منہ کا مسح کر لے. اب مسح، پورے منہ کا مسح کرنے کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ چہرے کی جو ہم نے کل تعریف بیان کی تھی کہ پیشانے سے لے کر تھوڑی سے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا حصہ ہمارا چہرے کی تعریف میں داخل ہے. تو چہرے میں کہ ہر ذرہ، باؤں ہیں، مونچھیں ہیں، ہر ایک چیز کا مسح کرنا یہ لازم ہوگا. یہ کام کرنے کے بعد پھر دوبارہ زمین کی جو قسم ہے، پتھر ہے یا مٹی ہے، تو اس پر پھر ہاتھ مارے، اگر زیادہ مٹی لگی اس کو جھاڑ کر، پھر اس کے بعد میں دوسرے کیا کرے، اس میں دونوں ہاتھوں کو ناخن سے کوہنیوں سمیت اچھے طریقے سے مسحا کر دے. تو اب اس میں بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی ناخن سے لے کر کوہنیوں تک کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے جو مسح سے چھوٹ جائے. پہلے سیدھے ہاتھ کا، اس کے بعد دوسرے ہاتھ کا مسح کر لے، آپ کا تیمم ہو گیا. لیکن ایک خاص بات کہ تیمم میں بھی 3 فرض ہیں، اگر ایک بھی چھوٹ گیا، آپ نے 2 باتیں تیمم کے طریقے میں جان لی کہ چہرے کا مسح کرنا ہے، ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، لیکن ایک بات اگر چھوٹ گئی تو تیمم ہی نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ نیت کرنا. یہ ضروری ہے. تیمم میں 3 فرض ہیں، اس کو یاد رکھ لیجئے. پہلا فرض ہے نیت. اگر کسی نے مٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر اور ہاتھوں پر ہاتھ تو پھیر لیا، لیکن نیت نے کی تھی تو اس کا تیمم نہ ہوگا. دوسرا فرض ہے چہرے پر مسح کرنا، اور تیسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ کا مسح کرنا. تو یہ 3 فرائض ہم نے سیکھ لیے تیمم کے، اور تیمم کا طریقہ بھی ہم نے جان لیا. تو اے عاشقان رمضان، یہ طریقہ کار جو ہم نے ابھی بیان کیا تیمم کا، یہ تیمم کا جو طریقہ ہے اس کو اچھے سے ذہن نشی کریے. کبھی بھی بسا اوقات ہمارے پاس یہ صورت آ سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں، علماء سے رہنمائی لیں اگر نہیں معلوم ہے، تاکہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے. بسا اوقات ہم ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہمیں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وضو کرنے کا تو یہاں پہ کوئی صورت ہی نہیں، کیا کریں؟ تو نماز نہیں چھوڑنی، تیمم کریں، نماز پڑھیں جب کہ شرائط پائے جائیں. تو آج کے سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا، تو کل انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے دیگر شرائط اور اعلیٰ حضرات کا بڑا ہی پیارا اور ایک انوکھا واقعہ لے کر ہم اپنے سلسلے میں حاضر ہوں گے. تو آج کے سلسلے میں جو ہم نے کیا کیا سیکھا اس کی ایک مرتبہ پھر دہرائی کر لیتے ہیں کہ وضو میں جو ہم نے بے احتیاطیاں کرتے ہیں بعض اوقات، وہ اسی طریقے سے امام حسنین وہ واقعہ جو ہم نے بھی بیان کیا تھا شروع میں سب سے پہلے، وہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ کون تھے؟ وہ ہم بتاتے ہیں. وہ نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. جی ہاں، یہ ان کا طریقہ کار تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید سلسلے میں ہم بہت کچھ لے کر حاضر ہوں گے.
اگر تک ابھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی نیکی کی دعوت پھیلانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔